تقوی کیا چیز ہے اس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ نکاح کے سلسلے میں تقوی کی جو بات کہی جاتی ہے وہ میں نے عرض کیا۔ ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، وہ یہ کہ تقوی یہ اندرونی چیز ہے۔ تقوی حقیقت میں اندرونی چیز، یعنی کیا مطلب؟ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ التقوی ہا ہنا، حدیث پاک میں ہے التقوی ہا ہنا، آپ نے اشارہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ثلاثاً، 3 بار آپ نے فرمایا بھئی تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور آپ کا تقوی یہاں ہے کہنے کے بعد صحابہ نے اس بات کو مکمل طور پر سمجھ گئے کہ بھئی اصل دل پر محنت کرو۔ اور پھر وہ بات آپ نے فرمائی ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ فإن فسدت فسد الجسد کلہ، جسم میں یہ ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا پورا بدن کا نظام صحیح ہو گیا، اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن کا نظام خراب ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا اے لوگو وہ دل ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دل کو تقوی کا جو ظرف بنایا، دل کو جو تقوی کا ظرف بنایا، اس کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے دل کے اندر آدمی کو ہر اعتبار سے عزم کرنا ہے، مجھے نیک بننا۔ نیک بننے کے جب تک عزم نہیں کرتے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اسی لیے جماعت میں بھی کہتے ہیں نیت کرو، نیت کرو، ارادے کرو، نیت کرو، ارادے کرو۔ لوگوں کو یہ جملہ بڑا چبھتا ہے، نیت کرو، ارادہ کرو۔ جب کہتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت، نیت کرو، ارادہ کرو کیا ہے؟ ارے بھئی نیت کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ نیت کے بغیر اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ اللہ نے حکم کیا دیا قرآن پاک میں؟ دل میں پیش آنے والے درجات 5 ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے، دل پر طاری ہونے والے 5 حالات ہیں۔ دل کے اندر سب سے پہلے کوئی بات آتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ پھر وہ بات آنے کے بعد کرنا یا نہیں کرنا، کرنا یا نہیں کرنا، کرنا یا نہیں کرنا، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، دل میں بات آئی صدقہ دینا، صدقہ دینے کی نیت آنے کے بعد دل میں بات آئی، آنے کے بعد ایک وسوسہ، اب دیں گے بعد میں دیں گے، تو یہ اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے چلو اب بھی دے دیں گے، ابھی دے دیں گے، اسے ارادہ کہتے ہیں۔ پھر ارادے کے بعد چلو دے دیں گے بول کر آپ نے جیب میں کیا کرنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا، اسے نیت کہتے ہیں۔ اب آپ اٹھا ہی لیے ہاتھ میں، اب اٹھانے کے بعد آپ عزم میں آ گئے، یعنی نیت سے آگے بڑھ کر عزم آ گیا۔ اب عزم آ گیا تو فوراً دے دو، اس میں پیچھے مت ہٹا کرو۔ عزم کے بعد دیکھے ارے 500 کی نوٹ نکل گئی نا، پھر واپس ڈال کر پھر تلاش کر رہے ہیں، پھر 100 کی نوٹ، جب ہاتھ میں جو ہے جیب میں وہ دے دوں گا بول کر آپ نے نیت کی، اب نوٹ 500 کی نکل گئی۔ تو آپ جب نکال دیے تو فتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو اور ڈال دو، اللہ پر بھروسہ کرو اور ڈال دو۔ تو اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ کا معنی یہ، جب عزم کر لیے کرنا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کام کراتے چلے جائے گا، کراتے چلے جائے گا، کراتے چلے جائے گا، آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ۔ اب یہاں
جب ہم نے نیت کے لیے متقی بننا ہے تو تقوی کہاں سے شروع کریں؟ پرہیزگاری. تقوی کا جو ترجمہ ہے وہ کیا؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے کھانے سے شروع کریں. سب سے پہلے کھانا. متقی لوگوں کی اصل جو بیٹری ہیں، اصل جو پاور ہیں، اصل ان کی جو اسے کیا کہتے ہیں، طاقت، قوت، وہ پاکیزہ کھانا. جتنا پاک کھانا کھائیں گے اتنا ہی تقوی پیدا ہوگا. پاک کھائے بغیر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب دیکھیے عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. یہ فقہاء کرام کا ایک یہ ہے، 5 فرض ہیں، 5 فرضوں میں چھٹا فرض کون سا ہے؟ 5 فرض ہو گئے، چھٹا فرض کون سا ہے؟ چھٹا فرض حلال کمانا. چھٹا فرض حلال کمانا. کیوں؟ یہ فرض ایسا فرض ہے جس کا تعلق ہر حکم سے ہے. نماز کے لیے بھی پاک کھانا چاہیے، پاک جگہ چاہیے، پاک بدن چاہیے، پاک لباس چاہیے. روزہ پاک افطاری چاہیے، پاک سحری چاہیے. زکوٰۃ پاک مال چاہیے، حج پاک مال چاہیے. ناپاک مال کا یہاں پر کوئی دخل ہی نہیں. اگر ناپاک مال ہو تو اس کا تو یہاں کوئی دخل ہی نہیں، کوئی حصہ ہی نہیں. بیکار ہو جائے گا پورا عمل، تباہ ہو جائے گا پورا عمل. اگر عمل کے ذریعے سے آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا پاک. اسی لیے انبیاء کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء تم پاک رزق کھاؤ، بعد میں نیک عمل کرو. علماء فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کو حکم دینا نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنائے ہوئے. ایک آپ حضرات کے سامنے عقیدہ بتا دیتا ہوں. عقیدہ، انبیاء کو معصوم کہتے ہیں. انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے گناہوں سے بچا لیا، ان کو معصوم کہتے ہیں. انبیاء سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی. کیوں غلطیاں سرزد نہیں ہوتی؟ اللہ نے وہ مادہ ہی نہیں رکھا. جیسے فرشتوں میں فرشتے کا جو مادہ ہے نورانی مادہ، اور انسان کا جو مادہ ہے وہ تینی، یعنی مٹی کا مادہ. مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فرشتے کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. انبیاء کو اللہ دونوں سے پیدا کیا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ دونوں سے پیدا کیا. وہ بدن کے اعتبار سے تو ہیں مٹی کا بدن، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ہیں نورانی اعمال. نورانی اعمال. تو اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب لوگ اختلاف کرتے ہیں بے حضور نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں، یہ ایک بڑا اختلاف ہے. اس اختلاف کا جواب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر. اس اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے طور پر، جب انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کو کیوں کہا گیا کہ تم پاک کھاؤ؟ جبکہ انبیاء کا معدہ ناپاک کو قبول کر ہی نہیں سکتا، فوراً الٹی ہو جائے گی. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے کبھی کبھار آپ کا منہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے، نظر قبول ہی نہیں کر رہی ہے، ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے، دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ آپ حیرت میں ہو جائیں گے. چیزیں خود آپ سے کہی ہیں معجزات میں کہ یہ میں زہر آلود ہوں، مجھے مت کھائیے. جیسے اس خاتون کے، جبکہ وہ چیز آپ منہ میں رکھ کر یہ کترنے کے بعد فوراً وہ چیز
بھائی زہر آلو زہر احساس پیدا کر دیا. اس اتنا زہریلا چیز تھی وہ, اس کترنے کا اثر آپ موت تک محسوس کرتے تھے, اتنا زہریلا تھا وہ. تو اب سوال پیدا ہوا پھر یا ایھا الرسل کیوں کہا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اصل میں خود حدیث پاک میں ہے ان اللہ یأمر المؤمنین بما یأمر بہ المرسلین. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جس چیز کا حکم دینا چاہتے ہیں وہ حکم پہلے رسولوں کو دیتے ہیں, رسولوں کو دے کر ایمان والوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اصل رسول نہیں, مخاطب. رسولوں کو کہنا ایمان والوں کو کہنا ہے. جب ہم رسولوں ہی سے کہہ رہے ہیں تمہیں کون سے کھیت کی مولی, تمہیں تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے. یہ ہے اصل مقصد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے پاک کھانا کھانا. اگر یہ پاک نہیں کھائیں گے تو زندگی بھر تقوی حاصل نہیں ہوگا. کتنا بھی آپ آنکھ بند کر لے کر بیٹھ جاؤ یا صوفی کی طرح آپ سفید لباس میں ملبوس ہو جاؤ, آپ کتنی بڑی پگڑی ہونا تو باندھ لیجئے, آپ کتنی بڑی نورانی داڑھی لگا لیجئے, لیکن کھانا حرام ہے تو وہ تمام چیزوں میں اس کا اثر ظاہر ہوگا. تو اس کا احساس. سوالات کچھ آئے ہوئے ہیں. جب قبرستان میں قبر پر سورہ ملک پانی میں دم کر کے قبر میں ڈالنے سے مردے کو قبر کا عذاب کم ہو جاتا ہے. دیکھیے سورہ ملک پڑھنے کا فائدہ بتایا گیا ہے. سورہ ملک اگر کوئی پڑھے, اب مثال طور پر زندہ انسان, علماء نے کیا فرمایا, سورہ ملک عام طور پر لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ارے بھئی زندہ انسان جو بھی سورہ ملک پڑھے گا وہ خود قبر کے عذاب سے بچے گا. اب بیچارہ پڑھ نہیں سکتا یا پڑھا نہیں, انتقال فرما گیا, تو جو فضیلت سورہ ملک کی بیان کی گئی ہے قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے سورہ ملک پڑھا کرو زندگی میں, نہیں پڑھا کوئی انتقال ہو گیا تو اسے مجبوراً پڑھ کر بخشا جاتا ہے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بھی سورہ ملک پڑھے گا اسے تو عذاب قبر سے بچائے گا, تو یا اللہ میں پڑھ کر بخش رہا ہوں, اس بندے کو بھی عذاب قبر سے بچا لے. یہ کوئی یقینی یعنی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے, دلیل کے ایک حصے سے اشارہ ملتا ہے. اس اشارے کی بنیاد پر یوں کہا جاتا ہے کہ جو بھی مرحومین ہیں ان کے حق میں تم کیا کرو, سورہ ملک پڑھ کر بخشا کرو. اور اس سے ضرور بھی ضرور قبر میں عذابات کم ہونے کی امید کی جائے. جیسے کہ آپ گزر رہے تھے, دو لوگوں کو دو قبروں میں عذاب ہوتے ہوئے آپ نے محسوس کیا, آپ فوراً کھڑے ہو گئے. صحابہ سے کہا ایک آدمی کو اس لیے جی جی ہاں, ایک آ کر غیبت یمشی بن نمیمہ, دوسرا پیشاب. تو آپ علیہ السلام نے دو ٹہنی توڑ کر جب رکھے تو آپ نے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں قبر کے عذاب سے یہ دونوں بچے رہیں گے. اب صحابہ سب کے سب موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد کبھی بھی کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا, یعنی کیا مطلب, خبروں میں ٹہنیاں کبھی بھی نہیں لگائی گئی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور کو اشارہ ہوا من جانب اللہ کہ آپ ٹہنی توڑ کر رکھیے. کیوں؟ ہر ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے, ہر پتا کرتا ہے, اور جو بھی پتا جو بھی ٹہنی ذکر کرے اس ذکر کی برکات کا اثر اللہ کچھ نہ کچھ خبر والے کو دے گا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب ٹہنی کا ذکر کا اثر قبر کے اندر کے مردے کو ہو سکتا ہے تو اوپر ایک انسان سورہ بقرہ پڑھ کر بخش رہا یا سورہ ملک پڑھ کر بخش رہا, اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھ کر بخشو, امید رکھو, انشاءاللہ, یقین نہیں, امید رکھو
اللہ انشاءاللہ ضرور عذاب کو دور کرے گا، اللہ کرے گا۔ تو ہر ایک کا اپنے اپنے دعا کے اور اپنے اپنے یقین کے پاور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے انشاءاللہ موقوف رہیں گے۔ پانی ڈالنے کا یہ پانی جو ڈالنے کا وہ نہیں ہے، یہ پانی جو ڈالنے کا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے، پانی میں دم کرو یہ سب ڈالنے کا وہ جو پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی بات سمجھ جاؤ، یہ خبر کی مٹی پھیلنا نہیں بلکہ ڈالتے ہیں سو، ورنہ پانی وانی ڈالنا کچھ نہیں ہے۔ پانی جو ڈالا جاتا ہے وہ قبر کی مٹی کو کیچڑ بنانے کے لیے۔ بھائی اس زمانے میں کیچڑ بنا کو پلاسٹنگ کرتے تھے نہیں، گھر اس طریقے سے وہ مٹی ایسے ہی رہے گی، بارش ہوگی تو پورا کیا ہو جائے گا، مٹی ادھر ادھر ہو جائے گی، اس لیے پانی ڈال کر اسے ذرا تھوپ کر جیسے اونٹ کے کوہان کی طرح قبر کو بنا دیا جاتا ہے، ورنہ پانی وانی کچھ نہیں۔ جب ہم وضو بنائیں، چہرے کو تولیے سے پوچھنا اچھا ہے۔ بھائی ایک بات سنو، سردی گرمی کا الگ الگ فیصلہ حضور سے دونوں ثابت تھے۔ سردی میں آپ کا پوچھنا بھی ثابت ہے، گرمی میں آپ جھڑا لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جو پانی دھونے کے بعد داڑھی واڑی بھگ گئی تو آپ یوں جھڑا لیا کرتے تھے، بلکہ سردی میں بھی جب تولیہ نہیں ہوتی تھی تو آپ پانی یوں جھڑا لیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں بھی خود ہے کہ آپ غسل کے بعد بھی ٹائٹ ہاتھ سر پر رکھ کر یوں کرتے تھے۔ کیا ہونے کے لیے؟ تاکہ سر کا پورا پانی جھڑ جائے، سامنے پیچھے ہو جائے، اور پھر اپنے بدن کو یوں پانی جھڑا لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تولیہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ارے بھائی آپ جھڑائے بغیر پوچھو گے تو پورا پانی کہاں لگے گا؟ تولیہ کو لگے گا۔ تو اس لیے جھڑانے کے بعد پوچھو گے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی وہ پانی لے کر خشک کر دے گا، یعنی چھوٹے تولیہ میں پورا بدن پوچھ لے سکتے ہیں۔ تو سردی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے تھے، اور گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بغیر بھی رہ جایا کرتے تھے۔ غیر قوم جب بیمار ہو تو ہم مسلمان اس کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں، ہاں دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دعا کریں، اور دعا کے ساتھ اس کو ایک ورد بھی دے دیا کریں، ورد اوراد و وظائف بھی دے دیا کریں اسے۔ جیسے بڑی خوشی کی بات، جب یہ سوال آ گیا تو میں بتا دیتا ہوں، ابھی ایک گزشتہ ہفتے کی بات ہے، جمعرات کا دن تھا، ایک صاحب آئے، رات کو مجھے فون کیے، حضرت ایسا ہو گیا، میرے خسر یعنی غیر ہے وہ، یہ خود بھی اسلام قبول کیا تھا، بہت حالت خراب ہے، وہ آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں دعا پڑھاتا ہوں، وہ دعا پڑھنے کو کہیے آپ ان کو۔ تو ان سے میں نے تسلی کی 2-3 باتیں بھی کی، اور پھر میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ شہادت، اور وہ جو زبان جانتے تھے اس زبان میں نے ان کو ترجمہ بھی سکھایا، اور ان سے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، اور بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا۔ اور لا الہ الا اللہ جب پڑھتے رہنے کو کہا گیا کہ تمہیں سکون ملے گا، وہ پڑھتے رہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب سے آپ ورد بتائے ان کی زبان پر وہی ورد چڑھ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، لیٹے رہے۔ تیسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا، تیسرے دن، یعنی اتوار کا یا پیر کا دن تھا، وہ انتقال ہو گیا۔ اور پھر ایک عجیب بات کہنے لگے کہ انتقال سے پہلے بھی ان سے کہا گیا ابو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو تب بھی وہ اللہ کا بندہ کلمہ ہی پڑھ رہا تھا، یعنی ایک دن پہلے کلمہ پڑھا، دوسرے دن تیسرے دن اس کا انتقال ہوا۔ پھر آئے بڑا وہ لوگ، ان کے قافلے والے سب آ گئے، بھائی ہم لے جائیں گے، ساتھ ہی میرے پاس ہے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ کا ان کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب وہ آپ انکار مت کیجئے، ان کے حوالے کر لیجئے، بس اتنا آپ سوچئے کہ وہاں کی جو خبر ہے کہاں، تو وہ خبر کیسا کھودتے ہیں دیکھیے۔ بلکہ کل کی میں نے ان سے کہا اتوار کی شام تک بھی ان کے نماز جنازہ کا ٹائم ہے، میں نے ان سے کہا اتوار کے شام تک ہم جا کر جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ اتنی کوشش کرو قبر ان کی، اس لیے کہ ان لوگوں کے یہاں آپ کیسے بھی دفن کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا قبلے کی جانب، حی علی الصلاۃ کی جانب سر، حی علی الفلاح کی جانب پیر، آپ دفن کر ڈالو، بعد میں جا کر ہم کیا کریں گے،
جو رسم کرنا ان کو کرنے دیجئے۔ تو الحمدللہ اسی طریقے سے ہو گئی ہے، اور ان لوگوں سے کہا یہ 2 آدمی جتنے بھی ہیں وہاں آپ لوگ بغیر ٹوپی کے چلے جائیے، جا کر وہاں مشانی میں نماز جنازہ پڑھا کر آ جائیے۔ تو الحمدللہ کاروائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو پیار محبت سے بلکہ آسٹریلیا میں بھی ایک اتفاق سے مسلمان کا گھر تھا، وہ مسلمان گھر چھوڑ کر چلا گیا، کوئی اور آ گیا آدمی، ہم لوگ جا کر دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولا تو ہم لوگ مسلمان کو دیکھنے کے لیے فروٹس وغیرہ لے کر گئے تھے، وہاں دیکھو تو ایک بیمار بوڑھا لیٹا ہوا ہے، اس نے ہمیں دیکھ کر اتنا خوشی سے اس کا چہرہ کھل گیا، ہم سوچے بھئی اب واپس جانا مناسب نہیں، اندر چلے جائیں گے سب۔ وہ بھئی کیسے آنا ہوا؟ ہم نے کہا بھئی آپ ہی کو دیکھنے کے لیے آئے، سنے کہ آپ بیمار ہیں، اور وہاں کا ماحول تو سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی بچے سب چھوڑ کر چلے گئے، ایک نرس بیچاری خدمت کے لیے تھی، وہ صبح شام آتی ہے، اس کے ڈریسنگ ورسنگ کر دیتی ہے، جو کھلانا کھلا دیتی ہے، بقیہ جو کچھ بھی اس کی دیکھ بھالی ہے وہ کتا ہی کرتے رہتا ہے، کتا پھرتے رہتا ہے، دروازہ کھولنا بند کرنا سب کتا کرتے رہتا ہے، تو وہ کتا تھا ایک۔ تو ہم جانے کے بعد وہ بیچارہ اتنا خوش ہوا، اس کو بھی میں نے اسی طرح کے انداز میں کہتے کہتے کلمہ پڑھایا، اور اس کا بھی 7واں دن انتقال ہو گیا۔ اور وہ اتنا وہ فروٹس وغیرہ جو لے کر گئے اتنا خوش ہوا، وہ کہنے لگا 4.5 مہینے ہو گئے میں دیکھ کر، انسانوں کو دیکھ کر 4.5 مہینے ہو گئے، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ میرے بیوی بچے آئے، آ کر دیکھ کر چلے گئے، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ 4.5 میں اتنا رویا بیچارہ۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگ جانا چاہیے، بلکہ بھئی اچھے اوقات میں ہی پہلے پڑھانا چاہیے، اول فرصت تو یہی ہے، اگر نہیں تو کم از کم ان اوقات میں تو جا کر پڑھا دیں۔ چاش کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ زوال سے پہلے چاش پڑھ سکتے ہیں آپ۔ حج یا عمرہ کو جاتے وقت رشتہ داروں سے ملنا ضروری ہے؟ دیکھیں اصل میں موت تو حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر حقوق العباد میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو معافی، اس لیے کہ بھئی آج کل تو فلیٹ میں جا رہے ہیں، فلیٹ میں آ رہے ہیں، پہلے زمانے میں حج کو جو جانا ہوتا تھا 4 مہینے 5 مہینے خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے 4-5 مہینے کون سی وادی میں، کون سے جنگل میں کیا ہو کر کب ان کی موت آئے گی وہ اللہ جانتے تھے۔ حج کو جا کر آنا گویا موت کا پیغام لے کر جانا اور پھر حیات کا پیغام لے کر واپس آنے کی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں اس بات کا بہت اہتمام ہوتا تھا کہ وہ سب سے معافی تلافی کر لے کر چلے جاؤ، حیات ممکن ہے تو واپس آئیں گے، نہیں ہے تو اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے گھر کے بن کر رہ جائیں گے۔ تو اس لیے بڑے فرماتے ہیں جا رہے ہیں موت و حیات اللہ جانے، تو ہم معافی تلافی کر لیں، ہر ایک کا دل ایک دل ہو کر ہم چلے جائیں، یہ بہتر ہے۔ یہ ضروری، یہ بیکار بات ہے، یہ ملے بغیر چلے گئے تو حج و عمرہ قبول نہیں ہوگا، یہ بیکار بات ہے، ایسا سب کچھ نہیں ہے، سب حج و عمرہ سب قبول ہوگا۔ لیکن میں تو ہمیشہ یوں کہا کرتا ہوں جانے سے پہلے کم از کم میسیج کر ڈالو، بھئی ہمیں جا رہی دعا کرو، بس میسیج تو کر ڈالو۔ کوئی بھی ہم سے بولنے میں کمی پیشی ہو گئی ہو، معافی تلافی کر لیجئے، کرنے میں ایک میسیج بناؤ، آج کل تو بہت آسان ہے نا، بھی پہلے زمانے میں مشکل تھا، اب تو بہت آسان ہے، میسیج بناؤ بول دیجئے، یا فون میں بول دیجئے، کم از کم بول کر چلے جائیے۔ اچھا یہ بات یاد رکھو، قریبی رشتہ داروں ہی کا زیادہ حق بنتا ہے، گاؤں گلی والوں کا نہیں بنتا۔ قریبی رشتہ کسے کہتے ہیں؟ ارے قریبی، جن سے آپ کی قربت ہو، جن سے آپ کا ملنا جلنا ہو، اس میں اول درجہ والدین بھائی بہن، بس یہ فرض کا درجہ رکھنے والی رشتہ داری کون سی؟ بھائی، والدین اور بھائی بہن، یہ فرض کا درجہ رکھنے والے۔ پھر اس کے بعد جو بھی ہیں وہ سب کے سب سنت نفل کے درجے پہ آتے ہیں۔ کون کی گاؤں والے تمہیں ہم نہ بولے، تم نہ بولنا، تم نہ بولنا مستحب کے درجے سے بھی بہت دور کی چیز ہو گئی، بلکہ مکروہ کے درجے میں ہے۔ وہ بعض لوگوں کو بولنا مکروہ کے درجے میں ہے، وہ مکروہ کے درجے والے شکایت کرتے رہتے ہیں، ہم نہ کیا بھی بولے بغیر چلے گیا نا بھائی۔ ایسے ہی یہ شکایتیں یہ سب درست نہیں ہے۔ یہ قریبی لوگوں سے قربت جن کو جڑے رکھنا ضروری ہے، ان سے بول دیے تو کافی ہے۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم تقبل منا ما كان صالحا واسعنا ما كان فاسدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.